اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ آغا آپ درس اخلاق کیوں نہیں دیا کرتے؟ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے اپنے استاد مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آغا آپ اپنے درس میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مرحوم آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جاؤ مسجد ساحلہ میں، تمام رات مسجد ساحلہ میں گزارو، اور اگلے دن تم واپس میرے پاس آؤ اور آ کر مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات تم نے مسجد ساحلہ میں کیا دیکھا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ مسجد ساحلہ میں تشریف لے جاتے ہیں، تمام رات مسجد ساحلہ میں عبادت کرتے ہیں، خداوند متعال سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اگلے روز صبح واپس آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ آیت اللہ قاضی پوچھتے ہیں کہ کل رات آپ نے مسجد ساحلہ میں کیا دیکھا؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میں جب مسجد ساحلہ میں گیا تو رات کے آغاز میں مسجد میں بہت افراد تھے جو وہاں کے اعمال انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ رفتہ 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 افراد میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی، اور رات کے اندھیرے میں کچھ مخصوص افراد تھے جو مسن تھے اور تمام رات خداوند متعال کی عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور جب قنوت میں جاتے تھے تو دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرتے تھے۔ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ ان افراد میں تم نے کتنے جوانوں کو مشاہدہ کیا؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ان میں کوئی جوان نہیں تھا، سب کے سب بوڑھے تھے سوائے میرے، میں ہی بس ایک ان میں جوان انسان تھا۔ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ اگر تم نے مسجد ساحلہ میں ان جوانوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا تو پھر اس دن میں درس اخلاق کی تعداد میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر وہ تعداد اسی طرح واحد ہی رہی تو میرا درس بھی اسی طرح سے کم ہی رہے گا۔ تو عزیزان، حقیقت یہ ہے کہ انسان نے خود کو درک نہیں کیا، خود کو سمجھا ہی نہیں ہے اس کا کیا مقام ہے، خداوند متعال اسے کس فرش سے اٹھا کر کس عرش تک لے جانا چاہتا ہے، انسان کے وجودی فوائد کس حد تک ہیں، انسان کا دائرہ کار اور اس کی وسعت کس مقدار تک ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کے طلب میں ہیں، ان چیزوں کے دنبال میں ہیں، ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے۔ جب انسان میں تڑپ نہیں ہوتی کسی چیز کی تو وہ تقاضا نہیں کرتا ہے، وہ جستجو نہیں کرتا ہے، وہ اپنی تڑپ کو برطرف کرنے کے لیے تلاش نہیں کرتا ہے۔ جب انسان تلاش نہیں کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو وہ الطافات اور وہ نعمات جس کا وہ متقاضی ہونا چاہیے اس کو وہ ان کا متقاضی نہیں رہے گا، تقاضا ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہماری یہ حالت ہے، ہم اس مشکلات میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں افراد کا نام نہیں لیا کرتے تھے، فقط اقوال کو ذکر کیا کرتے تھے، دلائل کو ذکر کیا کرتے تھے، اشخاص کے اور شخصیات کے نام ذکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن معمولاً حوزہ علمیہ میں یہ روش ہوتی ہے کہ جب درس خارج دیا جاتا ہے اور اس درس میں کوئی بھی نظریہ بیان کیا جاتا ہے تو صاحب نظریے کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ طالبین جو درس میں موجود ہیں وہ جائیں، جا کر تلاش کریں جس شخص کا نام ذکر کیا جا رہا ہے
اسی شخص کی متعلقہ کتاب کو تلاش کریں، کھولیں اور اس نظریے کو وہاں جا کے پڑھیں کہ اس شخص نے وہ نظریہ بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا ہے، اور اگر وہ نظریہ بیان کیا ہے تو اس نظریے کے ساتھ کیا کیا دلائل ذکر کیے ہیں، ان کے نقاط قوت اور نقاط ضعف کو مشاہدہ کرے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت ایسا نہیں کیا کرتے تھے، کلی گوئی سے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں اقوال کو بیان کرتے تھے کہ مثلا اس میں یہ شقیں بنتی ہیں، اور ہر شق کے پھر دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اگر کسی کو رد کرنا ہے، کسی کے بطلان کے بارے میں دلیل دینی ہے تو وہ دلیل دیا کرتے تھے، اس نظریے کے صاحب اور مالک کا نام بیان نہیں کرتے تھے کہ خدا ہی نہ کرتے اس کی اہانت نہ ہو جائے، اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ جو ماجرا میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک ایسا ہی ماجرا ہے۔ بغداد میں ایک رئیس شخص ہے، اس کا ایک ملازم ہے۔ وہ ملازم اپنے مالک کو چھوڑ کر علماء نجف کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ ان سے استفادہ کرے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت اس واقعے میں اس شخص کا بھی نام ذکر نہیں کرتے اور اس کے ملازم کا بھی نام ذکر نہیں کرتے، لیکن محتوی گفتگو سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شخص کوئی صاحب نام شخص تھا اور علماء نجف اشرف کے مکتب، نظریے اور عقیدے کا موافق نہیں تھا۔ لہٰذا جب یہ ملازم علماء نجف سے استفادہ کرنے کے بعد واپس بغداد آتا ہے تو یہ اپنے اس پرانے مالک سے ملتا ہے، تو مالک اس سے کہتا ہے کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نجف کے علماء کے پاس چلے گئے، ان کے اندر آپ نے ایسی کیا خصوصیت دیکھی جو ہمارے اندر نہیں تھی، اور آپ ہمیں چھوڑ کر ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ ملازم کہتا ہے کہ علماء نجف میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ پر بچھو رکھ دو تو بچھو انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ رئیس کہتا ہے اپنے ملازم سے کہ تم جو علماء نجف سے استفادہ کر کے آئے ہو تو کیا اب تمہاری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بچھو کو رکھ دیں اور وہ بچھو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے؟ تو یہ ملازم کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے، میں تو ان سے استفادہ کر کے آیا ہوں، خدا بہتر جانتا ہے کہ میرے اندر یہ ایسی کوئی خصوصیت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ مالک کہتا ہے اپنے دوسرے ملازمین سے کہ جاؤ کوئی زہریلا ترین بچھو تلاش کر کے لاؤ تاکہ ہم تجربہ کریں۔ بچھو کو لایا جاتا ہے اور اس ملازم کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا ہے جو علماء نجف سے فیض حاصل کرنے گیا تھا۔ بچھو اس ملازم کے ہاتھ پہ گھومتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا، اسے ڈنگ نہیں مار رہا ہے۔ تو اس سے وہ متعجب ہوتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی بہت بڑی کرامت ہے، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اس سے بڑھ کر مقامات عطا کیے ہیں جن مقامات کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا سہارا لیتے ہوئے باقاعدہ حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک سے ان کلمات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندے کی صورت میں ایک پرندہ خلق کرتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں لکم آپ کے لیے من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی مانند ایک مجسمہ آپ کے لیے میں خلق کرتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس مٹی کے پرندے کے پتلے میں باقاعدہ پھونک ماروں گا تو یہ پرواز کرنے لگ پڑے گا پرندے کی طرح اللہ کے حکم سے۔ پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ، اور میں خداوند متعال کے حکم سے پیدائشی اندھا ہے اس کو میں آنکھیں دے سکتا ہوں، اور جو کوڑھ کا مریض ہے میں اسے شفا عطا کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں کہ تم آج گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور کس چیز کو اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اس
नूरानी आयत में खुदावंद मुताल हजरत ईसा को अता करदा वो कमालात की तरफ इशारा कर रहा है कि ईसा खल्क करने की सलाहियत रखते हैं। एक परिंदे को खल्क कर सकते हैं और फिर उसमें फूंक मारेंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक जानदार मखलूक की हैसियत से बाकायदा परवाज करेगा। फिर खुदावंद मुताल ने हजरत ईसा को यह कमाल अता किया है कि अगर वो किसी पैदाइशी अंधे के ऊपर अल्लाह के हुक्म से उसे आंखें देना चाहें तो उसे बीना कर सकते हैं। अगर कोई कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है तो खुदावंद मुताल के हुक्म से उसे शिफाए कामिला आजला अता कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मर चुका है तो खुदावंद मुताल के हुक्म से हजरत ईसा उसे जिंदा कर सकते हैं। अगर कोई घर से कुछ खा कर आया है तो बयान कर सकते हैं कि वो क्या खा कर आया है। और अगर कोई शख्स घर में किसी चीज को जखीरा करके आया है तो वो उसे जखीरा शुदा चीज से इत्तला दे सकते हैं और मुत्तले कर सकते हैं कि तुम क्या छुपा कर आए हो घर के अंदर। तो ये वो चीजें हैं कि जो खुदावंद मुताल ने इंसान कामिल को अता की हैं। मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह ये आयत नकल करने के बाद इरशाद फरमाते थे कि इंसान के वजूदी फवाइद किस हद तक हैं और उन फवाइद की वसअत का दायरा कार क्या है ये खुदा बेहतर जानता है, हम बयान नहीं कर सकते हैं। बस इसका मतलब है कि खुदावंद मुताल अपने बंदों को बेहिसाब अता करता है। हम अगर कुरान मजीद, दीन, मुकद्दसात, दीनदारी और दीनदारी के लवाज़िमात से बातनी उन्स पैदा कर लें, दिलगर्मी पैदा कर लें और दिलगर्मी बरकरार कर लें तो हमारे लिए यही कुरान और इतरत काफ़ी है, ताकि हमें दीन की हक्कानियत का इल्म हो जाए और दीन की हक्कानियत पर हमें यकीन हासिल हो जाए। अगर हम खुद दीन की हक्कानियत पर यकीन पैदा कर लेंगे तो फिर हम में ये सलाहियत हो जाएगी कि हम दूसरों का हाथ थाम कर भी उन्हें कमाल की तरफ ले जा सकते हैं। हम उन दूसरों को भी दीन की हक्कानियत से मुत्तले कर सकते हैं, बाखबर कर सकते हैं और उन्हें बसीर करार दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि खुद इंसान कुरान व इतरत के बारे में यकीन पैदा कर ले, कुरान व इतरत पर ईमान पैदा कर ले, कुरान व इतरत पर इंसान का एतकाद मजबूत हो जाए। और अगर इंसान का एतकाद मजबूत हो जाए तो फिर इंसान के लिए ये मामूली सी चीज़ है कि एक बिच्छू आए और उसके हाथ पर घूमता फिरता हुआ वापस चला जाए। हमने आपकी खिदमत में नकल किया, मरहूम आयतुल्लाह काजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो सांप आया और आगाए काजी के साथ जो बैठा हुआ शागिर्द था वो उस सांप से खौफजदा था। तो आयतुल्लाह काजी ने उसके खौफ को बरतरफ करने के लिए उस सांप से कहा, मुत बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से तू मर जा। वहीं पे वो सांप मर जाता है, खुश्क हो जाता है, उसमें जान ही बाकी नहीं रहती है। और फिर वो शागिर्द दोबारा वापस आकर उस सांप को हिला कर देखता है कि कहीं मेरे साथ कोई आगा काजी ने कोई फिल्म तो नहीं की है। नहीं, वो सांप तो मरा हुआ था। तो अजीज़ान, इंसान कामिल किस कदर उसके नफ्स की वसअत है, किस कदर उसके नफ्स का दायरे कार है, किस कदर उसके वजूदी फ़वाइद हैं, ये खुदावंद मुताल ने जो इंसान को अता किया है ये बहुत बुलंद मकाम है। इंसान अपने कदर व कीमत को नहीं जानता है, इंसान अपने मकाम को नहीं जानता है। अगर इंसान अपने मकाम को पहचान ले और खुदावंद मुताल के साथ खुद को खालिस कर दे तो खुदावंद मुताल का वादा है कि वो पहली चीज़ जो अपने इस खालिस बंदे को अता करेगा वो मकामे कुन है, इसे मकामे कुन का मालिक बना देगा। फिर अगर ये कहेगा मुत बेइज़्निल्लाह तो वो मर जाएगा। अगर ये कहे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ तो ये जिंदा हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाओ तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे इसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में हजरत ईसा अला नबीना अलैहि वसल्लम ये मोजज़ात दिखा रहे हैं कि पैदाइशी अंधे को बीना कर रहे हैं, कोढ़ के मरीज को शिफा दे रहे हैं, या इसके अलावा जो खा कर आया है उसकी इत्तला दे रहे हैं, जो ज़ख़ीरा करके आया है उसकी इत्तला दे रहे हैं। मकामात इंसान कामिल बहुत बुलंद है। हमारे जो तसव्वुरात हैं वो तसव्वुरात उस तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो खुदावंद मुताल के ख़ास लोग हैं। और इंसान अगर मेहनत करे, यकीन के मकाम तक पहुँच जाए, कुरान व इतरत पर उसे एतकाद हो और कुरान व इतरत पर यकीन होने के साथ जब इंसान खुद कामिल हो जाता है तो दूसरों का हाथ भी पकड़कर उन्हें कमाल की तरफ
ہدایت کر سکتا ہے، یہ انسان میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاقی نکات، حکایات اور واقعات جو نقل ہوئے ہیں انہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔